السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ بلا شبہ یہ قرآن کریم رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں جو فصیح عربی زبان میں ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 192، 193، 194، 195، 192، 193، 194، 195 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے پہلے جو آیات پچھلے کئی دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان آیتوں کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے پچھلے قوموں کے تاریخی اور مستند واقعات کو پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ 7 قوموں کا ذکر ہوا، ان کی مستند اور مسلمہ تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کے واقعات کو ذکر کیا، اور ان کی جو مستند اور مسلمہ جو ان کا انجام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔ اور ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب جو یہاں پر سے اسلوب اور انداز اور جو مفہوم اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس سورۃ کریمہ کے بالکل آغاز میں ہوا، یعنی قرآن کریم۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کے اندر جو یہ واقعات اور نصیحت کی باتیں، پچھلے قوموں کا ذکر اور ان کے انجام کو جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے، پورے جہان کا پالنے والا ہے، غیب اور شہادت تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، جو غیب کی باتیں ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، یہ جو قرآن کریم جو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس قرآن کریم کو، اس کی آیتوں کو، ان کی باتوں کو لے کر امانت دار روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں۔ امانت دار روح کا مطلب جبرائیل امین علیہ السلام، ان کو روح الامین کہا گیا۔ روح الامین کیوں کہا گیا؟ کہ وہ بالکل امانت دار، جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں ان کو دیتا ہے، اس کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ امین ہیں، امانت دار ہیں، وہ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ قرآن کریم اور قرآن کریم کی آیتیں اور اس میں نازل کی ہوئی باتیں اور اس میں جو واقعات، جو انجام پچھلے قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، جب یہ باتیں اس رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس امانت دار فرشتے نے لے کر کے اس کو اللہ کے رسول تک پہنچایا جو بالکل امین ہے، امانت دار ہے، جو باتوں میں خیانت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے اس کے مبنی بر حقائق ہونے میں، اس کے سچے ہونے میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین لے کر نازل ہوئے، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے آپ کے دل پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں اہل علم نے شروع سے ایک بات کہا ہے، محبت وحی الہی، مطلب وہ جگہ جہاں پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام کہاں نازل ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر نازل ہوتے ہیں علی قلبک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر۔ کیوں لے کر کے نازل ہوتے ہیں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو ڈرائے۔ یہاں پر اسے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، صرف میٹھا میٹھا سنانے کے لیے نہیں۔ اب
ابھی بہت سارے لوگ میٹھا میٹھا سناتے ہیں, بہت سارے لوگ میٹھا میٹھا سن کر کے خوب خوش رہے, ہاں خوب اچھا بتا رہا ہے. نہیں, یہ قرآن کریم نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بشارت تو دیا ہی جائے, لوگوں کو ڈرایا بھی جائے کہ جو انجام, جو اعمال ہیں, جو اعمال بد ہیں, ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہونے والا ہے, پہلے سے سن لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اسی لیے یہ قرآن کریم آپ کے اوپر نازل ہوا. یہاں پر ان باتوں سے پرے ایک بات اور سمجھ لیجئے, اللہ کی طرف سے جو کلام اور جو باتیں جبرائیل امین کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا یا جو نبیوں پر نازل ہوا, اس کو کہتے ہیں وحی الہی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وحی الہی, یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا نبیوں پر نازل ہوا, اس کی کچھ صورتیں ہیں, کچھ شکلیں ہیں, جن میں قرآن کریم میں جو شکلیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے مشہور و معروف یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام لے کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتے, اور دل پر نازل ہو کر کے جو وحی کے الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈال دیتے, دل میں ڈال دیتے. وحی الہی کی جو یہ صورت ہے, یہ جو شکل ہے اور اس کا جو پروسیجر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی سخت, انتہائی سخت. کیونکہ جب یہ چیز نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس جو ظاہری ہوتے وہ بالکل ختم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے بالکل کٹ جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اوپر سے جڑ جاتا, یہ جو حواس ظاہر ہے وہ ختم ہو جاتا اور حواس باطن بالکل کھل جاتا. آپ دل کی آنکھوں سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے, اللہ کے کلام کو دیکھتے, اور جب یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ کا جسم مبارک انتہائی بوجھل ہو جاتا اور بالکل سخت اور گھنا گزرنے لگتا, حتیٰ کہ اگر کوئی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سٹی ہوتی تو اس بوجھ کو وہ بھی محسوس کرتے تھے. دیکھیے صحیح البخاری کتاب بدء الوحی, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹے کی جھنکار کی آواز آتی ہے, کہ گھنٹہ بجا, جب گھنٹہ بجتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی, ڈائریکٹ آپ کے دل پہ وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی, اور آپ کا جسم بالکل کانپنے لگتا. سخت جو ہے سردی کے عالم میں بھی آپ کے پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی, اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتا جب تک کہ جبرائیل امین کی طرف سے لائے ہوئے وحی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہو جاتے, اور جب یاد ہو جاتے تو یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ آدمی کی شکل میں آتے ہیں, انسان کے, مرد کی شکل میں آتے ہیں, اور اپنی بات مجھ کو سناتے ہیں, اور میں ان کو سن کر کے یاد کر لیتا ہوں, تو وحی کا یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ اتنا بوجھل عمل ہوتا تھا کہ سخت سردی کے عالم میں بھی میں دیکھتی کہ وحی الہی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد آپ کے پیشانی مبارک پہ پسینے کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر روایت کیا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو وحی الہی کو لکھنے والے, یعنی جو بھی اللہ کا کلام نازل ہوتا, ان کو کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا کہ یہ صحابی یہ صحابی یہ صحابی جو بھی آیات نازل ہوں گے اس کو لکھیں گے. ان میں سے ایک سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو یہ آیت کریمہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, جب یہ آیت کریمہ لکھنے کے لیے کہا تو اسی وقت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد کرتا تھا. اتنا انہوں نے کہا, پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ نازل ہو گیا. اور کہتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ آپ کا جسم مبارک اتنا بوجھل ہو گیا کہ آپ کے ران کے نیچے میری ران تھی, یعنی نیچے میری ران اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ران تھا, تو اتنا بوجھل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو لگا کہ میرا ران جو ہے ٹوٹ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے بوجھ سے.
اور پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بعد غیر اولی ضرر لکھو، کیونکہ غیر اولی ضرر ابھی نازل ہوا ہے۔ تو یہ وحی کی مشہور و معروف شکلیں ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی وحی کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے جو ہمارا درس سلسلہ وار اور کنٹینیو چلے گا اس میں جہاں پر وہ جگہ آئے گی، جو موقع آئے گا، ہم وہاں پر مکمل بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن کریم رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اور جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے، روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو وحی ہے، جو وحی کا سلسلہ ہم نے بتلایا ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں سب وحی جلی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم میں ہی وحی جلی ہے، بلکہ حدیث میں بھی کچھ ایسے حدیثیں ہیں جو وحی جلی ہیں۔ اور وہ کون سی حدیث ہے؟ کئی حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل ہوئی کہ اگر کوئی زانی زناکاری کر لے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن یہ وحی جلی ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل ویسے ہی تھی جیسے قرآن کریم کی وحی نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی، اور اس کو جبرائیل امین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے بلسان عربی مبین، بالکل فصیح عربی زبان میں، عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف بھیجا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن جب فرسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو قریش کی طرف آئے، اپنی قوم کی طرف آئے، عرب کے لوگوں کی طرف آئے، اور وہ لوگ جو ہے فصیح عربی بولا کرتے تھے، ایک دم کھلی ہوئی زبان بولتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل فصیح، واضح اور شگفتہ زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے انجام سے ڈرائیں تو ان کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک عالم، ایک خطیب، ایک داعی جب گفتگو کرے تو گول مول نہیں کرے، بالکل کلیئر بولے تاکہ سامنے والے کو بالکل سمجھ میں آ جائے، عمل کرنے والا ہو عمل کر لے، اور جو عمل نہ کرنے والا ہو اس پر حجت قائم ہو جائے کہ بھائی ان کو بتا دیا گیا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا